مقصد کے لیے چنا ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک ہم نے خدا کے پاک کلام کو پہنچانا ہے، اس کے نام کی منادی کرنی ہے، اور یہ پاک رکیات کے بغیر ناممکن ہے۔ انجن میں جب تک آگ نہیں بھڑکتی تو وہ چلتی نہیں، اسی لیے خدا کہتا ہے کہ وہ اپنے خادم کو آگ کے شعلے بنائے گا۔ آج یہ آگ ہر خادم کے اندر لگنی بہت ضروری ہے۔ خدا یسوع مسیح نے جیسے 14 باب اس کی 13 آیت پر یہ 16 آیت پڑھی تو لکھا کہ میں باپ سے جا کر درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے۔ جو پہلا مددگار تو خدا یسوع مسیح نے ہمیں دے دیا، یعنی روح القدس جو ہمارے ساتھ خدا ہے، تو وہ تمہارے ساتھ وقت تمہارے اندر ہے، دنیا نہیں جانتی، لیکن جس مسیح سے آپ روح القدس کی بات کرو گے وہ جانے گا کہ کہے گا ہاں میں باپ کو بھی جانتا ہوں، بیٹے کو بھی جانتا ہوں، اور روح القدس کو بھی جانتا ہوں، اور ان پر ایمان رکھتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کسی غیر مسیح سے بات کرو گے تو وہ کان اس کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ دیکھیں گے اب کیا بات کر، کیونکہ انہوں نے ان کے لیے یہ نہیں ہے بلکہ یہ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے اس کو مقرر کیا ہے۔ اور خدا کے یوحنا میں لکھا ہے کہ وہ اب تک تمہارے ساتھ رہے گا، تمہارے اندر ہوگا، اور دنیا تو اس کو نہیں دیکھتی نہ جانتی ہے، لیکن تم جانتے ہو۔ اب یہ دوسرے مددگار کے لیے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ روح القدس کے علاوہ یہ آگ کا بپتسمہ جو ہر خادم کے لیے ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں ذکر ہے 2 باب اس 4 آیت میں آگ کا ذکر ملتا ہے کہ خاص طور سے جس آیت کو میں نے آج کھولنے والا ہوں، ذکر کرنے والا ہوں، جو خدا نے مجھے اس کے بارے میں حوالے دیے اور مجھے کلام دیا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو جماعت تھی اس وقت 120 کی جماعت تھی، اور یہ 10 دن سے متواتر خدا کے شاگرد بھی تھے، خدا یسوع مسیح کی ماں بھی تھے، اس کے بہن بھائی بھی تھے، دوسرے لوگ بھی تھے، اور یہ سب مل کر 10 دن تک متواتر دعا میں بیٹھے ہوئے تھے، روزوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور خدا نے جانے سے پہلے ان کو یہ حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے وعدے کے پورے ہونے تک اپنے انتظار کرنا، اس کے منتظر رہنا ہے۔ انہوں نے خدا کے حکم کی تعبیر کی، اور یہ بالکل اسی طرح خدا کی پاک مرضی کے مطابق ایک جگہ بیٹھے رہے۔ آج میں ہر ایک کو یہ نصیحت کرتا ہوں جس کے دل میں خدا کے پاک روح کو حاصل کرنے کی اور خدا کے لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بڑا ضروری ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ مل کر رہے، رفاقت رکھے، دعا میں رفاقت رکھے، کلام سیکھنے میں رفاقت رکھے، اور آپس میں مل کر دعا روزے میں بیٹھے، اور ایک وقت مقرر کر لے کہ خداوند ہم نے اس وقت تک جب تک ہمیں تیرا روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہو جاتا، ہم نے تیرے حضور سے ہم نے بیٹھے رہنا ہے، ہم دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اور خداوند یہ کہتے ہیں، ایک خدا کا خادم لکھتا کہ یہ ایک طرح کی بھوک ہڑتال ہے، اور خداوند دیکھتا کہ میرے بیٹوں نے واقعہ پکی بھوک ہڑتال کر دی ہے، اور ایک وقت آئے گا جب خداوند یہ اس نعمت سے آپ کو مالا مال کر دے گا۔ آپ نے پکا ارادہ کر لینا ہے۔ ایک بھائی ہمارے پاس گزرتے ہیں، وہ انڈیا کے تھے، وہ چلے گئے یہاں سے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خداوند کے ساتھ ضد کر لی، کہتا میں نے کہا خداوند جس وقت آپ نے مجھے پاک روح سے نہیں بھرنا، میں نے تیرے حضور سے جگہ سے نہیں اٹھنا۔ کہتا جب تیسرا دن ہوا تو خداوند کو مجھ پر ترس آ گیا، اور میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے اندر ایک نئی قوت آ گئی، میں خوب زور سے ہلنا شروع ہو گیا، اور میں غیر زبان میں بولنا شروع ہو گیا، اور میں اتنی قوت اپنے اندر محسوس کی کہ جیسے میں نے کبھی زندگی میں ایسی قوت محسوس نہیں کی تھی۔ اور اس کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ آپ نے اپنے ارادے پکے بنا لینے ہیں کہ میں نے اس نعمت کو حاصل کرنا ہے۔ یہ نہ تو روپے پیسے سے حاصل ہوتی، نہ کسی کی دوستی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ جو میرے دوست ہے صرف انہیں کو ملے گا، نہیں، وہی لوگ جو خدا سے پیار کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ کرتے ہیں، خدا ایسی نعمتوں سے انہیں کو مالا مال کرتے ہیں۔ اس لیے آج خدا کے کلام کے مطابق یہ آگ بہت ضروری ہے۔ آج میں یہاں جو لفظ لکھا ہے کہ انہیں آگ کے شعلہ کسی پڑتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے ہوائی سی آگ آئی نہیں، کہتے اس کی جب بارے تفصیل پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آگ کافی دیر تک لوگوں کو نظر آتی رہی۔ موسیٰ جب جاری کی طرف جا رہا تھا تب بڑا تو اس کے اندر بھی خدا کی آواز تھی اور ایک آگ تھی۔ بات غور سے سننا،
اس کو کیا چیز اٹریکٹ کر رہی تھی کہ جالی میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن جالی جل نہیں رہی، اور یہی بات ان لوگوں کو نظر آ رہی تھی کہ ان کے اسروں پر آگ جل رہی ہے لیکن ان کو کچھ ضرر نہیں ہے۔ یہ ہے پاک روح کی آگ۔ ہاللیلویا۔ پاک روح کی آگ ضرر پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ یہ خدمت کے لیے خدا نے کرو دی۔ اور بہت سے لوگ جا رہے تھے کہ یہ لوگ اتنا شور سے دعا کر رہے ہیں، زور زور سے بول رہے ہیں، اور ان کے اوپر شعلے نکل رہے ہیں اور شعلوں میں سے آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ باتیں، یہ چیز ان کو اٹریکٹ کر رہی تھی، اور اسی بات کو دیکھ کر یہ لوگ رک گئے۔ جیسے جالی میں آگ لگی ہوئی تھی اور موسیٰ ادھر بکری چلا رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ جالی کو آگ لگی ہوئی ہے لیکن جالی بھسم نہیں ہو رہی۔ اس کو دیکھنے کے لیے موسیٰ آگے بڑھا اور جالی اس آگ میں سے آواز آئی کہ موسیٰ جس جگہ تو کھڑا وہ پاک ہے۔ اسی طرح یہاں کے شعلے بھی ہیں اور شعلوں میں سے زبانیں آ رہی ہیں، زبانیں، آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ آوازیں ایسے نہیں تھی بلکہ خدا کا کلام تھا جو مختلف زبانوں میں نشر ہو رہا تھا۔ عزیزو، جب بھی خداوند نے اپنے آپ کو ظاہر کیا خداوند کے کلام کے مطابق، بہت سے ثبوت کرتے ہیں، تو خداوند نے اپنے آپ کو آگ کی صورت میں ظاہر کیا۔ خداوند کے کلام میں بہت سے ثبوت ابھی میں پیش کروں گا کہ خداوند نے اپنے آپ کو آگ کی صورت میں پیش کیا۔ اگر ہم دیکھیں استثنا، اس کا 4 باب، یہ کھولیں استثنا، اس کا 4 باب، اس کی 24 آیت، خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ کیونکہ خداوند تیرا خدا بسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ خداوند کیا ہے؟ زور سے بولے، بسم کرنے والی آگ ہے۔ سب سے بولے خداوند کیا ہے؟ بسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ خداوند بہت سی جگہ پر خداوند نے بہت سے لوگ بسم کر دیا۔ خداوند رحیم و کریم بھی ہے۔ جب یہ خداوند رحیم ہے تو اس وقت تو رحم کی صورت میں رحم کرتا ہے۔ اب خداوند جب غضبناک ہوتا ہے تو وہ بسم کرنے والی آگ بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ استثنا 3 باب، اس کی 11 آیت دیکھیں۔ استثنا اس کا 4 باب، اس کی 11 آیت لکھا ہے، چنانچہ تم نزدیک جا کر اس پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے اور وہ پہاڑ آگ سے دہک رہا تھا اور اس کی لو آسمان تک پہنچ چکی تھی اور گردا گرد تاریکی اور گٹا اور ظلمت تھی، اور خداوند نے اس آگ میں سے، غور سے سنیں، خداوند نے اس آگ میں سے ہو کر تم سے کلام کیا، تم نے تو باتیں سنی لیکن کوئی صورت نہ دیکھی۔ اور یہی ماجرا یہاں پھر دہرایا گیا۔ اسرائیل قوم نے بھی جب خداوند نے موسیٰ کو 10 احکام دیے تو حکم دیا کہ جماعت کو پہاڑ کے نزدیک لے آنا اور کھڑی کر دینا، اور لوگ بھی آگ میں سے خداوند کی آواز سن رہے تھے لیکن اس وقت وہ خداوند کی صورت میں ہی دیکھ رہے تھے۔ عید پینتیکوست کے دن بھی یہ لوگ ایک خداوند کی آگ دیکھ رہے تھے، اس میں سے آوازیں سن رہے تھے لیکن خداوند کی صورت نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ صحیح وہی واقعہ جو اس وقت 10 احکام کے وقت دہرایا گیا، اعمال کے 2 باب کی اسی دوسری آیت میں بھی یہ واقعہ خدا نے دہرایا۔ اگر ہم سلاطین اس کا 18 باب دیکھیں، دوسرا سلاطین اس کا 18 باب، اس کی 24 آیت میں یہ ایلیہ نبی کیا کہتا ہے، تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا۔ پہلا سلاطین اس کا 18 باب، اس کی 24 آیت، پہلا سلاطین اس کا 18 باب 24 آیت، تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خداوند سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے۔ کیا لکھا یہاں؟ کیا لکھا ہے؟ جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے۔ اور سب لوگ بول اٹھے، خوب کہا۔ آگے دیکھیں ایک اور اسی کے ساتھ، اسی باب کی 18 باب کی 38 اور 39 آیت، 38 اور 39 آیت، پہلا سلاطین 18 باب، تب خدا کی آگ نازل ہوئی اور اس نے سوختری قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا